صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کتاب الاستسقاء، استسقاء ہم نے شروع کی تھی پچھلی دفعہ، اسی کا وہی باب جاری ہے، بد دعا والا جو کفار کے لیے کی تھی اور قحط والا، اسی میں اگلے حدیث آج ہم پڑھیں گے۔ حدیث ہے 962، اور یہ حدیث حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن مسروق قال كنا عند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسروق کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، یعنی ہم ان کے پاس موجود تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى من الناس ادبارا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف سے ادبار دیکھا۔ ادبار کیا کہ پیٹھ پھیرنا دیکھا، کہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پس پشت ڈال دیا اور کوئی پرواہ نہیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، دعوت کو رد کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم سبع کسبع یوسف، کہ اے اللہ 7 سال جیسے یوسف علیہ السلام کے 7 سال تھے، یعنی ان پر قحط سالی کے اس طرح کے 7 سال مسلط کر دے جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال مسلط کیے تھے۔ فأخذتهم سنۃ، تو ان کے اوپر وہ جو سال تھے وہ آ گئے، حست کل شیء، یہاں تک کہ ہر چیز تباہ ہو گئی، حتی اکل الجلود والمیت والجیف، یہاں تک کہ وہ چمڑے کھانے پہ مجبور ہو گئے اور مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ جیف جو ابھی بھی مردار کو کہتے ہیں، اور یہ ایسا مردار ہوتا ہے کہ جو مرنے کے بعد پھول چکا ہو، یعنی دونوں ہی مردار اس سے مراد ہیں۔ وَيَنظُرُ أَحَدُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى الدُّخَانَ مِنَ الْجُوعِ، اور ان میں سے جب کوئی آسمان کی طرف دیکھتا تو اسے لگتا کہ جیسے آسمان پہ دھواں چھایا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے۔ فَأَتَاهُ أَبُو سفیان، ابو سفیان آئے، فقال، انہوں نے کہا یا محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، إِنَّكَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَبِصِلَةِ الرَّحِمِ، کہ آپ تو لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، اور آپ کی قوم ہلاک ہو گئی، یعنی یہاں وہ صلہ رحمی کا تقاضا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ لَهُمْ، تو آپ اللہ سے ان کے لیے دعا کریں۔ تو قال اللہ تعالیٰ، پھر یہاں پہ امام بخاری جو ہیں وہ اللہ کی آیات کا حوالہ دے رہے ہیں۔ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، کہ یہ جو سورہ دخان کی آیت ہے کہ انتظار کرو اس دن کا کہ جب آسمان جو ہے وہ ایک واضح دھواں لے کے آئے گا۔ اللہ قول، اور دوسرا قول جو وہ اللہ تعالیٰ کی دوسری آیت بیان کر رہے ہیں، إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ، کہ تم نئے سرے سے مجرم بن جاؤ گے، بت پرستی کرنے لگو گے، اور پھر یہ کہ اس دن کو جب ان لوگوں کو ہم انتہائی شدید گرفت میں لے لیں گے۔ فالبطشۃ یوم البدر، تو کہہ رہی ہے بطشہ تھا، یہ یوم بدر تھا جس میں سب پکڑے گئے۔ وقد مضت الدخان، اور دخان بھی جو ہے گزر گیا۔ والبطشۃ واللظام وآیۃ الروم، تو یہ ساری آیات کا حوالہ وہ دے رہے ہیں کہ دخان بھی گزر گیا، اور لظام جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بدر کی جنگ میں جو قریش پکڑے گئے تھے، رسیوں سے جکڑے گئے تھے، ان کو قیدی بنا لیا گیا تھا، یہ لظام ہے۔ اور روم کی نشانی بھی گزر گئی۔ غلبت الروم، جو سورہ روم کی ابتدائی آیت ہے کہ اہل روم مغلوب ہو گئے، لیکن اس کے مغلوبیت کے بعد چند سالوں کے اندر اندر یہ پھر غالب آ جائیں گے۔ تو یہ بھی بدر ہی کی طرف اشارہ ہے کہ ادھر سے روم والے لوگ غالب ہوں گے اور ادھر سے مسلمان جو ہیں یہ کفار قریش پہ غالب ہو جائیں گے۔ تو یہ مین جو اس حدیث کا مقصد ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قحط سالی کی دعا کی، اور قحط آ گیا تو ان کے دل نرم ہوئے، اور پھر ابو سفیان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ آپ دعا کریں، آپ تو صلہ رحمی کہتے ہیں، تو آپ کا اپنا جو رشتہ دار ہیں قریش ہیں وہ اس طرح قحط کے عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور یہاں جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے وہ ایک تو یہ کہ تباہ ہو گئی ہر چیز، کھیت برباد ہو گئے، کھانے کو کچھ نہ رہا، اور وہ لوگ چمڑے کھانے پہ مجبور ہو گئے، یہ جو مرے ہوئے جانور ہوتے تھے ان کی کھال کے اوپر چاقوں سے نوچ نوچ کے چمڑا اس کو کھاتے، اور مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے، اور بھوک کی وجہ سے جب آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں دھواں نظر آتا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان بھوکا ہو جاتا ہے بالکل تو اس کو چکر آنے لگتے ہیں، کئی دن تک کھانا نہیں ملے گا، شوگر لیول ان کا بالکل لو ہو جائے گا، تو اس کی وجہ سے چکر اور آنکھیں جو ہیں وہ چکرا جاتی ہیں، اور پھر دھوئیں کی طرح کی کیفیت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو بھوک کی وجہ سے ان کی اس طرح کی کیفیت ہو گئی تھی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے لیے دعا کی، وہ بھی اگلی حدیث میں جا کے ہم پڑھیں گے، یہاں پہ بھی دعا اور بارش کا تذکرہ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور پھر بارش ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے یہ حدیث کی تفصیل ہمیں پتہ چلتی ہے، پیچھے مختصر تھی اور یہاں تفصیل آتی ہے۔
اگلا باب جو ہے سؤال الناس الامام استسقاء اذا قحطوا، کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہو جائیں تو ان کا امام سے بارش کے لیے دعا کرنے کا بیان، کہ عرض کریں وہ اپنے امام سے کہ وہ دعا کریں تاکہ بارش ہو جائے۔ تو یہ حدیث ہے 963۔ اور حدثنا عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار، عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار عن نبی، اپنے والد عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا بیان کرتے ہیں، سمعت ابن عمر یتمثل بشعر ابی طالب، کہ میں نے اپنی عمر کو سنا، حضرت عبداللہ بن عمر کو وہ مثال دیتے تھے، ابو طالب کے اس شعر کو پڑھ رہے تھے، وَأَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ یہ لمبا قصیدہ ہے حضرت ابو طالب کا، اس کا ایک شعر ہے وَأَبْيَضُّ، کہ اس گورے مکھڑے والا جس کے رخ انور کے واسطے سے بارش طلب کی جاتی ہے، سمال الیتامہ، وہ یتیموں کا مددگار، عصمت للارامل، ارامل ہوتی ہیں بیوائیں۔ قال عمر بن حمزہ، عمر بن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدثنا سالم عن نبی، سالم اپنے والد یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ربما ذکرت قول شاعر، کہ جب میں شاعر کا یہ قول مجھے یاد آتا ہے، وانا انظر الی وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، یستسقی، کہ آپ بارش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، فما ينزل حتى يجيش كل میزاب، یہاں تک کہ مجھے لگتا ہے کہ تمام جو بارش ہے وہ برس گئی اور تمام پرنالے جو ہیں وہ بہہ گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترتے نہیں تھے کہ بارش ہو جاتی تھی اور پرنالے بہہ جاتے تھے۔ یہاں پہ حضرت سالم جو ہیں وہ اپنے والد کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ وہ شعر پڑھتے تھے اور ساتھ ہی کہتے تھے کہ میں جب یہ شعر پڑھتا ہوں تو میرا خیال جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جاتا ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے اور بارش کی دعا کرتے تھے، اور ابھی آپ ممبر سے اترتے نہیں تھے تو بارش ہو جاتی تھی اور پرنالے بہہ جاتے تھے۔ تو مطلب یہ کہ کیفیت کا وہ ذکر کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔ تو شعر جو تھا یہ حضرت ابو طالب کا تھا، ان کا ایک قصیدہ لمبا قصیدہ تھا جس میں کہا جاتا ہے کہ 110 شعر تھے، اور ان کے بعد شعر بہت اس میں مشہور ہوئے، تو خاص طور پہ یہ شعر جو تھا جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا اور اس بچپن میں تعریف کر رہے ہیں کہ وہ گورے مکھڑے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رخ انور کے واسطے سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ بارش کے لیے جب دعا کرتے تھے تو انہیں یہ شعر بھی یاد آتا تھا، اور اسی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو تھا وہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ تو یعنی لوگ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے تھے کہ بارش کی دعا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اور دعا اتنی مقبول ہوتی تھی کہ آپ ممبر سے اترتے نہیں تھے کہ پرنالے جو ہیں وہ بہہ جاتے تھے، اتنی زیادہ بارش ہو جاتی تھی۔ تو باب کیا لگایا تھا امام بخاری نے کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہو جائیں تو لوگ درخواست کریں امام سے کہ وہ دعا کرے اور بارش ہو۔ دعا بارش کے لیے کرنا، نماز استسقاء پڑھنا، تو امام کو یہ پڑھنی چاہیے اور لوگوں کو اپنے اماں سے کہنا چاہیے کہ وہ دعا کریں تاکہ بارش ہو جائے۔ تو اس کے ساتھ خوبصورت شعر بھی ہم نے پڑھا، تو دعا استسقاء اور اس کے لیے امام سے کہنا یہ جائز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔